عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے روز ارشاد فرمائیں گے، کہاں ہیں وہ جو میرے جلال و عظمت کی وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے؟ میں آج ان کو اپنے سایہ عرش الہی میں جگہ دوں گا، آج میرے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کا دل ایسا بنایا ہے کہ اس میں محبت کے جذبات بھی ہوتے ہیں اور نفرت کے جذبات بھی ہوتے ہیں۔ اگر وہ نفرت کرتا ہے اور وہ اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ بھی دل کا ایک بہت بڑا عمل ہے، اور اگر وہ محبت کرتا ہے اور اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ بھی اعمال قلب میں سب سے بڑا عمل ہے۔ دل کے اعمال میں سب سے اونچا عمل اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ اسی لیے اس حدیث شریف میں ان کی ایک فضیلت یہ ذکر کی گئی ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو جو اللہ کی خاطر اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، کسی دنیا کی غرض سے نہیں کرتے ہوں گے، کسی لالچ کی غرض سے نہیں کرتے ہوں گے، بلکہ دینداری، تقوی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے، تو اللہ ان کو سب کے سامنے اعلان کر کے بلائیں گے اور اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ قیامت کے میدان میں جو میدان محشر ہوگا، وہاں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اور اس میں جن لوگوں کو جگہ ملے گی ان میں ایک یہ بھی ہوگا جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں۔ ایسے ہی وہ لوگ جو ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتے ہوں گے اور ان کا دل مسجد کے ساتھ معلق رہتا ہوگا، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں۔ ایسے ہی وہ لوگ کہ جن کو گناہ کا موقع میسر ہوا اور گناہ کی طاقت بھی ہو، اور پھر اللہ کے خوف سے وہ گناہ سے بچتے ہوں، تقوی اختیار کرتے ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بھی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ایسے ہی وہ عادل بادشاہ اور حکمران کہ جس نے انصاف قائم کیا ہوگا، تو اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ ہر شخص تو حاکم نہیں بن سکتا، ہر شخص وزیر نہیں بن سکتا، لیکن ایک کام ہر شخص کر سکتا ہے، اور وہ کر کے اس عادل حکمران کی جو فضیلت ہے حاصل کر سکتا ہے، جس کو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اور وہ کام یہ ہے کہ اپنے 6 فٹ کے جسم پر اللہ کا حکم نافذ کرے، اور اس میں جو اعضاء و جوارح ہیں ان کو اللہ کی مرضیات کے مطابق استعمال کرے۔ تو گویا اس کو اللہ نے ایک حکومت دی ہے اپنے جسم پر، اس حکومت میں وہ عدل قائم کرے، انصاف قائم کرے، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کو بھی عادل بادشاہ کے جو فضائل ہیں وہ نصیب ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو بہتر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔